وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج 27 رمضان ہے اور تبدیلی کا آج 27واں دن ہے، الحمدللہ۔ آج بہت سے لوگوں کے نکاح ہوں گے اور میری بہت بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رشتے میں بہت برکت اور بہت محبت ڈالے، آپ کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ایک دوسرے کے لیے خیر والا بنا دے، ایک دوسرے کے گھر والوں کے لیے بھی خیر والا بنا دے، آمین۔ اور آج بہت سے لوگوں کے قرآن بھی کمپلیٹ ہونے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 27 تک ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو جائے۔ اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ قرآن کمپلیٹ ہو جائے۔ تو قرآن کے اینڈ پہ آپ لوگوں نے دعائیں ضرور مانگنی ہے، جب کمپلیٹ ہو جائے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک حرف پہ بے پناہ اجر عطا فرمائے اور قرآن کو آپ کے سینے کی بہار بنا دے، آپ کے دل کا سکون بنا دے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اور قرآن سے آپ کے سارے غم دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کے لیے اس کو باعث رحمت بنائے اور آپ کی بیماریوں کو دور کرنے والا بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے خوابوں کے بارے میں ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کل ہماری بہنوں کو کچھ ایسے خواب آ رہے ہیں کہ وہ بہت پریشان رہتی ہیں اور ان کا پورا روزے کا جو دن ہے بہت خراب گزرتا ہے، اس پریشانی میں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اور عبادت بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس کا ٹاپک یہ رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں، کتنی ٹائپس ہیں خوابوں کی، ٹھیک ہے۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، سیکنڈ شیطان کی طرف سے خواب آتے ہیں، اور تیسرا یہ آپ کے دلی خیالات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3rd ٹائپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم پورا دن میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ ہمارے خیال میں ہوتا ہے وہی ہمارے خواب میں آ جاتا ہے۔ سپوز آپ کے پیپرز چل رہے ہیں تو آپ کے خواب میں ایسے ہی آ جائے گا کہ آپ پیپر میں فیل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کو ایسا خواب آئے گا کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، آپ کا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور آپ وہاں جا نہیں سکے، اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو اسی متعلق خواب آتے ہیں، جیسے محبوب کے خواب آ گئے، اس ٹائپ کے خواب۔ تو یہ آپ کے دلی خواب ہوتے ہیں، دلی خیال ہوتے ہیں جو خواب کی شکل میں آتے ہیں، تو ان کو سیریس نہیں لینا، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب ایک جو خواب ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں، اس سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور انسان پہلے سے زیادہ فوکس ہو جاتا ہے اپنی عبادت کے بارے میں، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور کسی پریشانی میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اچھے خواب آ جاتے ہیں۔ کبھی خواب میں آپ کو سورت تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، کوئی آیت تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اچھا منظر آپ دیکھ لیتی ہیں، کوئی بھی اچھا خواب دیکھتے ہیں جس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور ایک اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو انسان جتنا سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے سچے ہوتے ہیں، جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جس کو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، گندے خواب آتے ہیں، تو پھر وہ دیکھے کہ کہیں وہ رشوت کا مال تو نہیں کھا رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، کسی حرام میں تو نہیں مبتلا، کیونکہ پھر ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ تو جو جتنا سچا ہے اس کے خواب بھی اتنے سچے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیطان کی طرف سے خواب۔ شیطان چونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو وہ دن بھر ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ورگلاتا رہتا ہے اور وسوسے دلواتا رہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیطان کا جو ہتھیار ہے، اس کا جو ویپن ہے وہ کیا ہے؟ وسوسہ، کہ وہ آپ کے دل میں شک ڈالے، وسوسہ ڈالے، بے چینی ڈالے تاکہ آپ کا کام خراب ہو جائے۔ اب پورے دن تو وہ ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن اگلا ہتھیار اس کا کیا ہوگا کہ آپ کے خواب میں آ جائے، یعنی آپ کو خواب اتنے فضول دکھائے، اتنے ڈرونے خواب دکھائے، اتنے برے خواب دکھائے، اتنے حادثاتی خواب دکھائے
کہ آپ ڈر جائیں. آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو برا خواب دکھا کے آپ کو پریشان کر دے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کا پورا دن خراب گزرے. جب آپ اٹھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، میں نے تو اتنا برا خواب دیکھ لیا، تو آپ سے کوئی اچھا کام بھی نہیں ہو پائے گا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سی لڑکیاں ہیں وہ پردہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے خواب میں یہی نظر آتا ہے کہ ان کا پردہ اتر گیا. آپ کو بھی آتے ہوں گے ایسے خواب، شروع کے سال میں سب کو آتے ہیں. اس کے بعد پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ شیطان کی طرف سے ہیں. کوئی آپ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ایسا خواب آ جائے گا شیطان کی طرف سے، تاکہ آپ پریشان ہو جائیں. آپ نے آپ کا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا، کچھ بھی دیکھا، کبھی آپ نے کسی کی موت دیکھ لی، کسی کا سر کٹا ہوا دیکھ لے، اس طرح کے خواب آتے ہیں تاکہ آپ پریشان ہو جائیں. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر اس طرح کے خواب آئیں تو پھر کیا کریں، یعنی اگر برے خواب آئیں تو کیا کریں اور اچھے خواب آئیں تو کیا کریں. حدیث دیکھتے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفع شیطان اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے. اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا. اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو بتانا کس کو ہے؟ جو آپ کے کلوز ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا دوست ہے یا وہ کوئی عالم ہے، بس. اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ کون آپ کا اچھا دوست ہے کہ نہیں. سم ٹائم کچھ لوگ ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اچھے دوست ہیں، لیکن اندر سے آپ کے اچھے دوست نہیں ہوتے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. آپ کے اچھے خواب دیکھ کے وہ آپ سے حسد کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ہی کیوں اچھے خواب آتے ہیں، یہ اتنی نیک کیوں ہیں، تو وہ حسد کر سکتے ہیں آپ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، اگر آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو پھر آپ کو اس کے بارے میں دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی کبھی شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، جیلسی آ سکتی ہے. سو کوشش کریں کہ اپنا خواب چھپا کے رکھیں، یا کسی عالم سے آپ اس کو بتا دیں تاکہ وہ آپ کو اس کی اچھی تعبیر بتائے. یہاں بہت سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عالم کو بتائیں، اچھے دوست کو بتائیں، تاکہ وہ جو اچھے لوگ ہیں اس کی تعبیر اچھی کر کے آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے علم کے مطابق آپ کو صحیح تعبیر کر کے بتائیں گے. اور اگر کسی آپ ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جس کو علم نہیں ہے تو وہ اس کی تعبیر الٹی کر کے بتا دے تو پھر وہی ہوگا، کیونکہ خواب جیسے اس کی تعبیر کی جائے ویسے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اس طرح واقع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کسی نے برا خواب دیکھا ہے اور آپ نے اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی تعبیر کر دی ہے اور جیسی تعبیر تھی ویسے ہی اس نے کر دیا، تو وہ پھر آپ ہو گیا تو ویسے ہی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا اس نے اس کی تعبیر اچھی کر دی ہے تو ویسے ہی ہو جائے گا. اب آپ نے اچھا خواب دیکھا اور تعبیر غلط کر دی گئی ہے تو پھر بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسی تعبیر کی ہو. سو آپ کو خواب ان کو بتانے ہیں جو اس کے عالم ہیں. اول تو آپ کو اچھا خواب آتا ہے تو دل میں خوش ہو، اس کو چھپا کے رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں. آپ کو کلیئر کٹ نظر آ گئے، سپوز کسی نے اپنے آپ کو حرم میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی تعبیر میں کہ اس کو حج پر عمرہ کرے گا انشاءاللہ، تو مت بتائیں کسی کو، چھپا کے رکھیں، اپنے تک رکھیں. خوف سے امن میں انسان آ جاتا ہے جب اپنے آپ کو کعبہ میں دیکھتا ہے. یہاں میں خوابوں کی تعبیر نہیں شروع کرنے لگی ورنہ سب اپنے اپنے خواب بھیج دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے، آمین. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک بک ہے بہت اچھی، تعبیر رؤیا، میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ سیریز میں جہاں تک مجھے یاد ہے. اور یہ علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. جن کو انٹرسٹ ہے خوابوں کے بارے میں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہ آ جائیں، انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ سم ٹائم بڑے مکس خواب آتے ہیں، پوری سچویشن اور پورا واقعہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ خواب کیا ہے. تو بہت زیادہ خواب کے پیچھے نہ جائیں، اچھے خواب آئیں تو خوش ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ملی. اب جیسے رمضان ہے تو بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہیں، الحمدللہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، تراویحاں پڑھیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں آ رہی ہوں گی، یقیناً آ رہی ہوں گی. اور اس کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو ان خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے. لیکن اگر برے خواب آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 دفعہ تھتکارنا ہے، تھو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواب کی شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. یہ آپ کو کام کرنا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنی کروٹ بدل لیں. جس کروٹ پہ آپ نے وہ خواب دیکھا اس کروٹ کو آپ چینج کر لیں اور پریشان نہیں ہونا آپ نے. میں نے بیسیکلی یہ ٹاپک اچھے خوابوں کی بجائے جو برے خواب ہیں نا ان کے لیے یہ چوز کیا تھا تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے. شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے عجیب و غریب خواب دلوا کے، تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا. جب آپ تھتکاریں گی جب آپ کو خواب آیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی تو بالکل ویسا نہیں ہوگا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے. تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی بتایا جاتا ہے نہیں، سن لو پلیز ایک دفعہ میرا خواب سن لو، میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. مجھے کوئی کہتا تو میں کہتی ہوں پلیز مجھے نہ بتائیں، آپ صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے، جیسے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا، تو جب آپ کروٹ بدل لیتی ہیں اور صدقار دیتی ہیں تو یہ بھی آپ کے اس خواب کو انشاءاللہ یہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سو برے خواب مت بتائیں کسی کو، کیوں زبردستی بتا رہے ہیں. اور اچھے خواب بھی ہیں تو پلیز اس کو بھی اناؤنس نہ کریں سب کے سامنے، ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سمجھیں اور اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. پریشان نہیں ہونا، شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کو پریشان کرے، اور آپ نے اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہے، کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو نیکی کے کام کے دوران آپ کو ایسے خواب آ رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ نیکی سے دور ہو جائیں. سو آپ نے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف جانا ہے، زیادہ سے زیادہ جانا ہے اور زیادہ سوچنا نہیں، خوابوں کو بہت زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آپ کے اپنے نفسوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے. آمین. یہ بھی دعا کیا کریں کیونکہ ہمارا جو نفس ہے وہ بھی ہمیں ملامت کرتا ہے برائی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی باتوں کو قبول فرما لے اور آپ سب کو بہت سکون عطا فرمائے، بہت خوشیاں عطا فرمائے. آپ کی تمام جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں، چھپ چھپ کے کام آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ قبول و منظور فرمائے. تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں اتنی جلدی جلدی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ، کیونکہ ایک آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں بھی ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں، آپ روزے نہ رکھ رہی ہوں، پھر بھی رمضان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. خوب دعائیں مانگیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں. کچھ 3 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، لسٹ بنا لیں کہ کون سی دعائیں جو میں نے ابھی تک نہیں مانگی اور میں نے ان کو مانگنا ہے. فیوچر کی ہر چیز کی دعائیں مانگ لیں اور اللہ کے سامنے کھل جائیں. آپ لوگ جو چاہیے مانگیں، شرم نہیں آنی چاہیے آپ کو کہ میں اللہ سے کیا مانگیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رگ رگ سے واقف ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.